ٹھیک ہے. اور اس آئینے میں ہم خود کو دیکھیں تو اپنی غلطیوں کا احساس کر سکتے ہیں اور اپنے لیے صحیح راہ کا تعین کر سکتے ہیں. تاریخ سے مجھے یعنی ارلی ایج ہی سے لگاؤ تھا اور اب بھی ہے. ٹھیک. اچھا ہم دیکھتے ہیں صفی صاحب کہ ہمارے یہاں جو تاریخ لکھی جاتی ہے خصوصاً انڈو پاک میں جی جی وہ بہت ہی جذباتیت پر اور مبالغے پر مبنی ہوتی ہے. اور جبکہ ویسٹ کا جو انداز ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ جو تھوڑا بہت ہم نے پڑھا تو اس میں تو لگتا ہے کہ وہ ریشنلی دیکھتے ہیں چیزوں کو. دیکھیے ٹوائن بی ہے یا دوسرے جو لکھنے والے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے اس میں بہت آپ کی جذباتیت اور پھر مذہب اور پھر اپنی خواہشات کا بہت سارا غلبہ جو ہے وہ ہوتا ہے. صحیح کہا. یہ وجہ، یہ فرق کیوں ہے دونوں طرف؟ دیکھیے اگر آپ مغربی تاریخ پر بھی نظر دوڑائیں اور اس پیریڈ پر نظر لے جائیں جو ایسے انڈسٹریل ریولوشن جو ہوا تھا اس سے پہلے کا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا. وہ بھی ایسے ہی تھا. اچھا. اور اس میں بہت زہر آلود مواد جو ہے وہ ہماری تاریخ کے لحاظ سے ہماری شخصیتوں پر لکھا گیا، جن میں برسر فہرست جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تھی. لیکن جب انڈسٹریل ریولوشن کے بعد انہیں تحقیق کرنے کی رواج ان میں پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا ایک تعلیمی فلسفی اور سائیکالوجی تعین کی. ٹھیک ہے. جس میں جو ان کے لکھنے والے تھے انہوں نے بہت حد تک، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100%، بلکہ بہت حد تک غیر جانبداری کا ثبوت دیا تاکہ چیزوں کو ایک اور آئینے میں دیکھیں. ٹھیک ہے. یا درست تناظر میں درست اپنی لحاظ سے. اس میں بھی 15-20-25% کے قریب وہ ان کی جو ایک سائیکی میں چلی جاتی ہے چیز ہمارے خلاف، وہ ان میں شامل رہی. لیکن جوں وقت گزرتا گیا تو ان میں جو کریکشن کا رجحان تھا وہ بڑھتا گیا. دیکھیے ایک زمانے میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی تاریخ میں ڈاکو کے لقب سے یاد کرتے تھے. اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مغرب جب رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دا پروفٹ آف اسلام. اور آپ دیکھیے کہ مائیکل ہارٹ جیسے سنجیدہ جو لکھنے والے ہیں، وہ جب اپنی کتاب، کل بھی میں نے اقتباس پڑھا تھا دا 100 میں سے، یا وہ جو ہیں خاتون جو کیا نام ہے ان کا، چلیے کوئی بات نہیں، تو اور بھی جو دیگر لکھنے والے ہیں تو وہ پھر مجبور ہوتے ہیں کہ سرکار کی جو جب صحیح شکل دیکھتے ہیں تو وہ پھر مجبور ہوتے ہیں کہ جو صفت ہی صفت جو ہے وہ بیان کی جائے. اور ہمارے ہاں یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. کیرن آرمسٹرانگ، ماشاء اللہ. جی کیرن آرمسٹرانگ. جی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے ابھی تک اپنی تعلیم کی کوئی فلسفی تعین نہیں، اپنی مذہب کی پوری طرح سے نہیں طے کی، سائیکی طے نہیں کی اور فلسفی طے نہیں کی، تو ایک تاریخ کی کیا کریں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اپنے آئینے میں اور اپنی جسٹیفیکیشن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اس سے ہٹ جائیے تو غلط ہے. میں نے ایک مثال دوستوں کو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دور مت جائیے، اگر آپ 1947 کی ہسٹری دیکھیے جو پاکستان کی تحریک کے متعلق پاکستانی مصنفین نے لکھی ہے، اور وہی تاریخ ہندوستان والوں نے لکھی ہے. اب آپ ان دونوں کو جب دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک کہ کون ان میں سچ بول رہا ہے. واقعہ ایک ہی ہے. 71 کے واقعے کو آپ دیکھ لیجئے. وہ بنگالیز کہتے ہیں کہ جناب یعنی کہ وہ جتنے گلے ان کو ہیں، اور یقیناً کچھ یہاں سے کوتاہیاں بھی گلے وہ بھی ہوئے ہیں، لیکن کچھ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، کہیں مبالغہ آرائی بھی ہے اور یہاں سے زیادتیاں تو ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے وہ بیان کرتے ہیں اس میں بعض اوقات آپ کو لگتا ہے جی نہیں، اس میں بالکل سچ ہے کہ ہمارے ہاں تاریخ ہمیشہ بائس رہی. اس کی ایک وجہ تھی، ہمارے ہاں تاریخ ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نہیں بنی. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تاریخ اور بادشاہ نے بھی لکھوائی. بادشاہوں نے سب سے پہلے بادشاہوں نے تاریخ رقم کروانے کے لیے لوگوں کو خریدا، کمیشن کیا. اب نیچرلی اب اپنے بارے میں جو لکھوائے، اب نیچرلی اب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا یعنی کہ مقرر کردہ وہ ایسے ہی ہو گئی تاریخ کہ آج کل وہ ایک میں دیکھ رہا تھا جوک ایک بڑا مزے کا آیا کہ وہ ایک ہے تو بڑا سطحی سے لیکن بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہماری تاریخ اور ہماری جو لکھی گئی تاریخ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا کمال جوک ہے کہ وہ ایک کانا تھا اور لنگڑا تھا بادشاہ، اور اس نے کہا کہ صاحب میری تصویر بناؤ. واہ. تو اور تصویر پسند آئی تو گردن اتار دوں. اب مشکل پیش آ گئی، وہ لوگ آتے تھے تصویر بناتے تھے، گردن اتارے جاتی تھی.
ایک کو سیانہ آیا, اس نے آگے کیا کیا کہ اس کو دکھایا کہ وہ ایک ٹانگ پہ بیٹھا ہوا ہے, ایک گھٹنا نیچے رکھا اس نے اور یوں جھکا ہوا ہے, اور آنکھ اس نے جناب بند کی ہوئی ہے اور تیر مار رہا ہے کسی چیز کو. بادشاہ نے کہا یہ تو بڑی شاندار ہے. تو اس قسم کی تاریخ جو ہے ایوب کو اس طرح سے چھپا کے اور ان ایوب کو ان کے محاسن میں بدل دیا گیا. اپنی ہی اسلامی کتنا نقصان ہوتا ہے, یعنی کہ اس قسم کی تاریخ جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ہم پڑھتے ہیں, تو اگلی جنریشن کے شعور کی بلڈنگ میں, شعور کی منزلیں طے کرنے میں, اس میں کتنا نقصان ہوتا ہے اس قسم کی تاریخ سے. دیکھیں, اس قسم کی تاریخ جو ہے وہ قوموں کو بہت پیچھے کر دیتی ہے. اس میں سبز اور سہانے موسم دکھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. میں ایک ملک کا نام تو نہیں لوں گا, مسلمان ملک تھا, میں نے وہاں پروفیسر کی حیثیت سے 80s میں کام کیا تھا. تو جا بجا شہروں میں, گلیوں میں, کوچوں میں اشتہار لگے ہوئے تھے کہ اس ملک کا نوجوان جو ہے وہ دنیا کے نوجوانوں کا سردار ہے. جبکہ اس نوجوان کو نہ لکھنا آتا تھا, نہ پڑھنا آتا تھا, نہ وہ اسکول جاتا ہے, نہ وہ کالج کی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے. اور نیچرلی اس قسم کی یہ جو پرفارمنسز ہے, اس کو جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے جو بیک اپ ملتی ہے, وہ ایک بائسڈ ہسٹری کی حیثیت سے ان تک پہنچائی جاتی ہے. اور یہ قوم کو ابھرنے نہیں دیتا, کیونکہ قوم کو اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا. اور تاریخ آئینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی غلطیوں کو اس آئینے میں دیکھیں اور اس سے سبق حاصل کریں. حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ سب سے بدترین غلطی وہ ہے جس کا ادراک نہ ہو. بے شک, جب تک ادراک نہیں ہوگا تب تک آپ درستی کی طرف. بے شک, بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ جو ہیرلڈ لیم جیسے لوگ ہیں, یہ ان کے یہاں کے, میں اب نام تو نہیں لوں گا یہاں کے مصنفین کا, لیکن ان کے یہاں کے ایسے ہیں جو جذباتیت میں لکھتے ہیں, یا انہوں نے جو فکشن لے کے آئے ہیں اس فکشن میں حقیقت کو کتنا ہے, یا حقیقت اور فکشن, حقیقت کے ساتھ ساتھ فکشن ہے یا فکشن غالب ہے, میں اس تاریخ کو کیسے دیکھنا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فکشن رائٹنگ ہے اس میں یقیناً آپ حقیقت سے تجاوز کرنا پڑتا ہے, اور یہ کرتے ہیں. کچھ آثرز ایسے ہیں جو کم کرتے ہیں, وہ حقیقت کے قریب رہنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کچھ اس کو بڑھا چڑھا کر اپنی مولڈ میں لے آتے ہیں. ٹوائن بی جیسے لوگوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹوائن بی کو میں ایک بیلنسڈ آدمی سمجھوں گا, کہ اس نے جو موازنہ کیا اور جس نے تاریخ اسلام پہ لکھا, وہ اس سے ہم کئی مقامات پر اس سے ڈفر کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل اگر میں کہوں تو ٹوائن بی نے بڑے بیلنسڈ اور ہمارے یہاں جو ڈاکٹر تارا چند کی جو کتابیں ہیں اسلامی تہذیب کے اثرات پاک و ہند پر, یا جو ہند پر مطلب وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ مجھے چونکہ آپ تو بنیادی طور پہ تاریخ کے آدمی ہیں, میں تو ایک ادھر پڑھ لیا ادھر. میں بنیادی طور پر تاریخ کا آدمی نہیں ہوں, میں تو بنیادی طور پر تاریخ کا ایک بہت معمولی سا طالب علم ہوں. تو ڈاکٹر تارا چند تو ہمیں لگتا ہے کہ بالکل بائسڈ ہوئے بغیر چیزوں کو اس میں یہ ہونا چاہیے. دیکھیے, کسی بھی معاشرے میں کچھ بک جانے والے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتے ہیں لیکن سچ سے نہیں ہٹتے. ٹھیک, سقراط جیسے لوگ. ٹھیک, تو ان کا تناسب ہمیشہ کم رہا ہے. ٹھیک, لیکن دنیا اور کائنات میں سچ غالباً انہی کی وجہ سے, انہی لوگوں کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جن کا ذکر آپ نے کیا, انہوں نے جو کچھ بھی تاریخ اسلام کے حوالے سے لکھا اس میں کافی حد تک یعنی سچائی کا ساتھ دینے کی کوشش. وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل ہے, صحیح ہے. کچھ جگہوں پہ ہمارے علماء اور ہمارے وہ اختلاف کرتے ہیں, لیکن لگتا ہے کہ انہوں نے اور بڑی فراخ دلی سے انہوں نے اسلامی چیزوں کو تسلیم کیا ہے ہند کے اوپر اور اس کے اوپر. کالر ہمارے ساتھ ہیں نعیم حیدر صاحب, ہمارے پروگرام میں آئے بھی تھے, آپ کے دوست ہیں لندن میں. بڑے ہمارے یعنی کہ چاہنے والے ہیں جی, اور بڑی خوبصورت شخصیت ہیں, شاعر بھی ہیں, کمپوزر بھی ہیں, گلوکار بھی ہیں, فلموں کے لیے بھی لکھتے ہیں, اور خوبصورت انسان ہیں اور محبت کرنے والے ہیں. جی, ڈاکٹر صفی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حمیرہ چنہ ہیں, کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم وسیع بھائی. سب سے پہلے تو آپ کے اس خوبصورت پروگرام میں آپ نے آج ایسی شخصیات کو مدعو کیا ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہمارے لیے میں آپ کا میں شکر گزار ہوں, پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی شخصیت کو آج مدعو فرمایا ہے. اور ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کیا کہوں, یہ ان کی شخصیات کے مختلف پہلو ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی کون سے پہلو پہ بات کی جائے.
اور جتنا بات کی جائے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کم ہے، اور میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ کم ہے، اور ان کی شخصیت کے جو خصوصیات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے اتنا ضرور عرض کروں گا وسیع بھائی کہ ڈاکٹر صاحب ایک یہاں ادبی ان کی جو حیثیت ہے وہ اپنے طور پہ مسلم ہے. برطانیہ میں، یورپ میں اور بر صغیر پاک و ہند میں بھی ان کا شاعری اور ادبی دنیا میں ان کا احترام سے نام لیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب شفقتوں کا اور محبتوں کا سمندر ہیں جی. یہ انہوں نے مطلب شروع میں جب میرا ادبی سفر شروع ہوا تھا تب مجھے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جس محفل میں، جس مشاعرے میں، جہاں پہ ان کی موجودگی ہو وہاں پہ بہت بڑے بڑے دانشور ادیب جو ہیں وہ انہیں تھوڑا نروس ہو جایا کرتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب کو جب قریب سے میں نے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، ان سے محبتیں اور شفقتیں سمیٹنے کا موقع ملا، تو ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو ہیں وہ منکشف ہونے شروع ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں وسیع بھائی کہ ڈاکٹر صاحب کے اندر میں نے جو سب سے نمایاں چیز دیکھی ہے وہ ان کی درویشانہ ایک جو شخصیت ہے. درویش صرف انسان ہے، اور ایک جو انکساری جو ہے وہ ان کی شخصیت اور شاعری دونوں میں واضح طور پر محسوس کی جاتی ہے. کیا کہنے. تھینک یو ویری مچ نعیم صاحب. تھینک یو. محبت ہے آپ کی، آپ نے مجھے موقع دیا اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. گاڈ بلیس. حمیرہ صاحبہ کیا ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی تجمل حسین صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے. واہ. اور محسن رضا صاحب نے بہت اچھی کمپوزیشن کی ہے من اچھا میں. وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہی تھی جیا نہ جیا، وہ یاد ہوگی؟ وہ یاد ہے نا، وہ بھی ذرا سنائیں. میں سنا دوں گی. جی ٹھیک. جی.
کیا کہیں کیا کہیں. جو تاریخ تبری ہے اور تاریخ فرشتہ ہے، ان میں اگر آپ تقابلی جائزہ لیں اور تبری کی تاریخ کو خصوصاً آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تبری جو ہے وہ ہمارے سینئر ہسٹورینز میں ہے، بالکل ابتدائی. بالکل ابتدائی، اور بہت حد تک اس سے پہلے کے جو مورخین موجود تھے اس سے اس نے بھرپور جی استفادہ. استفادہ کیا ہے. اور یہ اس کی تاریخ جو ہے وہ ہماری زبان اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکی جی ہے. ہو چکی ہے. تاریخ فرشتہ کے میں نے مطلب سنا لیکن پڑھا نہیں اسے، ٹھیک ہے. لہٰذا میں تاریخ فرشتہ پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا، تبری کی جو تاریخ ہے وہ سر ہمیں اس کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ قرآن و حدیث، اور پھر جو دوسرے جو ہمارا یعنی کہ مسلمانوں کے گرد آپ کو زیادہ اس کا، اگر آپ کو تبری کی تاریخ کو مسلمانوں کی تاریخ کہیں آپ، تو ویسٹ اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ اس کی اتھینٹسٹی ہم اگر اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو کیسی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ تبری جو ہے اس کو اپنے جو کرٹکس ہیں اس کے تناظر میں دیکھیے. تو کرٹکس نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ وہ ہے کہ جو بہت اوتھینٹیکیٹڈ ہے، ٹھیک. اس کی روایتیں، اس کی درایت، ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے. یہ درایت کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. درایت یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کی پوری طرح سے چھان بین کرنا. ٹھیک ہے. ایک روایت آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو ہر زاویہ سے پرکھنا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی گواہیاں اس کے حق میں ہیں، اور آیا اس کے بیچ میں کوئی جو اپنا روایت میں جو چین ہے اس کا سلسلہ کیا ہے، مسنگ لنکس کیا مسنگ لنکس کیا ہیں، وہ سب کو دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک. تو بہت سے واقعات اس میں حقیقت پر مبنی ہے اور اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. لیکن بہت سے ایسے واقعات اس میں موجود ہیں جن میں کنٹروورسی پائی جاتی ہے. لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہسٹورین کا کام جج کرنا نہیں ہوتا. ہسٹورین از ناٹ اے جج. ٹھیک ہے. ہسٹورین کو جو چیز جہاں سے ملتی ہے اس کا کام ہے آگے بھیج دینا. ٹھیک ہے. یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے جو تحقیق کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس پیمانے ہیں. ایک پیمانہ تو ہمارے پاس قرآن اور حدیث ہے، یہ بہت مضبوط پیمانہ ہے. دوسرا پیمانہ ہمارے پاس خود تاریخ ہے، کیونکہ ایک آدمی تاریخ نہیں لکھ رہا، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں. اور پھر تاریخ کے لکھنے کے بعد اس میں کچھ پیمانے سیٹ کیے جاتے ہیں جن پیمانوں پر آپ پرکھتے ہیں کسی واقعے کو. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اگر آپ دیکھا جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ تبری جو ہے اس کی تاریخ میں بہت سی حقیقت پسندانہ چیزیں بھی ہیں، بہت سی کنٹروورسیز بھی ہیں. اس وجہ سے کہ میں نے کہا اس کو ایک رپورٹر کی حیثیت سے آپ کو لینا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس کی جو اس نے چیز کہہ دی ہے آپ اس پر بالکل قائم ہو گئے کہ جیسے یہ اٹل ہے، جیسے یہ غلط نہیں ہو سکتی. اس میں بہت چانسز ہیں کہ جو ایک اور تخلیق کار جو ہے، ایک اور ریسرچر جو ہے، وہ کسی اور اینگل سے دیکھ کر اپنی گواہیاں پیش کرتا ہے اور اس پر کرٹیسزم پر خود بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی موقع دیتا ہے. اس کے بعد وہ طے کرتا ہے کہ بھئی میں تبری سے کس حد تک متفق ہوں اور کس حد تک اس سے میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں. لیکن مسلم تاریخ اگر آپ نے پڑھنی ہو خصوصاً تو تبری ایک ایسے مصنف ہیں جن پہ آپ اعتماد کر تبری سکتے ہیں. دیکھیے ہاں بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو کتاب آپ کو پڑھنے کو ملے گی جس میں آپ کی ابتدائی اسلامک تاریخ موجود ہے وہ ابن ہشام کی تاریخ ہے جو اس وقت ناپید ہے. اس کو ڈیٹو کاپی اس کی آپ یہ سمجھیے کہ ابن سعد کی ہے. جی ٹھیک ہے. تو اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو ابتدائی حالات جو ہیں وہ آپ پہ واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مختلف واقعات ہیں، مختلف چینل سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے سارے رپورٹ کر دیے ہیں. اب یہ آپ کا کام ہے دیکھنا کہ ان کی رپورٹنگ میں کہاں تک صحت ہے اور کہاں تک اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اب جب کائنات کی تخلیق اور یعنی کہ کائنات کی ابتدائی وہ جو ہے اس کے سارے جو یعنی کہ جو اوریجن جو ماخذ اٹھاتے ہیں وہ لازم بات ہے قرآن اور حدیث سے وہ اٹھاتے ہیں. تو ویسٹ کچھ آپ ہماری رہنمائی فرما سکیں کہ ویسٹ اس کو پھر کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیے کیونکہ ہمارے لیے تو وہ یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت سوال آپ نے کیا. بہت عرصے کے بعد میں کئی جگہ بیٹھنے کا موقع ملا، اس سوال مجھ سے نہیں کیا گیا. ویسٹ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ
علمیت کے دوران اس کی جو مذہبی اسپریچول گروتھ تھی وہ کرسچینٹی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ انفارچونیٹ سچویشن ہے اچھا. اس لحاظ سے کہ کرسچینٹی میں خدا کا تصور جو ہے وہ بہت ویگ ہے. اس کو پڑھ کے دیکھیں تو اسے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک خاندان ہے جس میں ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے. جو موجودہ سائنٹیفک ذہن جو ہے وہ اس قسم کے خدا کو نہیں مان سکتا، کبھی تسلیم نہیں کرے گا. یعنی ایسا خدا کہ جو ایک بیوی رکھتا ہے، ایک بچہ رکھتا ہے اور ایک کائنات کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور ہی از چیزرنگ آؤٹ دی تھنگس، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے. جب انہوں نے خدا سے اپنے آپ کو اس طرح سے علیحدہ کر لیا، لازمی طور پر ہے کہ انسان کی کویسٹ ہے. قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے آدم کو چیزوں کے نام سکھائے. وہ چیزوں کے نام نہیں تھے، وہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے تحقیق کی جستجو رکھی کہ وہ ہر چیز کو کھوجنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وقت میں یہ ہوا کہ خدا سے علیحدگی کے بعد مسئلہ تو حل کرنا تھا، کیسے حل کریں؟ لہٰذا انہوں نے پہلے اپنا خدا تخلیق کیا جسے ایوولوشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور میری ابھی یہ کتاب جو آنے والی ہے، میرے خیال 17 اگست سے پہلے آ جائے گی، اس کی کاپی میں آپ کو دوں گا. اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ اسی موضوع کو ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ خداوند عالم کے متعلق میرے ذہن سے بات نکل کے کرتے آپ ابھی بات کرتے کہ ویسٹ جو ہے وہ ایوولوشن کو خدا کے متبادل اس کو لے کے طور پہ آتا ہے. دیکھتا ہے. ابھی ریسنٹلی ایک پیپر آیا ہے. اچھا، میں یہیں سے کیونکہ بیچ میں بریک آ جائے گی اور یہ نقطہ ایسا ہے جو اس کو 2 حصوں میں وہ کرنا ہے، یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. بے شک. تو ہماری